الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ بنیادی عربی گرامر کا سبق چل رہا ہے، آج 5واں سبق ہے۔ تھوڑا سا اعادہ کرتے ہیں جو ہم نے چیزیں پڑھی اب تک۔ اس میں آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں کلمہ ایک بامانی لفظ ہے جس کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ فعل زمانے کے ساتھ قید ہے، اسم زمانے سے آزاد، اور حرف وہ ہے کہ جس کو کسی اور لفظ کی بھی ضرورت پڑے اپنے معنی پوری طرح ادا کرنے کے لیے۔ کچھ اسم کی علامات بتائی تھی کہ ابھی گفتگو اسم کی چل رہی ہے، صرف میں کچھ گفتگو فعل کی چل رہی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ باقی چیزیں کور ہوں گی۔ ظاہری علامت مطلب یہ کہ اس کے معنی کو جانے بغیر اس کی کچھ علامتیں دیکھ کے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسم ہے، جیسے تنوین لگی ہو، 2 زربر، 2 زیر، 2 پیش، یا ال لگا ہو تو یہ اسم کی علامت ہے۔ اسی طرح انا، انا وغیرہ کسی کے آگے لگا ہو شروع میں، کانا یہ انا، انا کا انا اگر لگا ہو، لاکن نہ لگا ہو، یا اسی طریقے سے حرف ندا یا ایھا الذین، تو وہ بھی اسم میں ہی اس سے پہلے لگے گا۔ اسی طریقے سے جمع اور تثنیہ یعنی وہ بھی اسم ہی سے بنتا ہے۔ پھر یہ بتایا تھا کہ ہر اسم کو 4 زاویوں سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا معرفہ ہے کہ نکرہ ہے، مذکر ہے کہ مؤنث ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے، یا مرفوع منصوب مجرور میں سے کوئی ایک چیز ہوگا۔ ہر ایک کیٹیگری میں سے، چاروں کیٹیگریز میں سے کوئی ایک نہ ایک چیز وہ ضرور لے گا ہر اسم عربی زبان میں۔ پھر اسم کی بنیادی قسم جو پہلی والی ہے ان 4 کیٹیگریز میں سے ایک تھی معرفہ اور نکرہ، تو اس کے بارے میں عرض کیا تھا کہ نکرہ وہ ہے جس کو آپ عام طور پر پہچانتے نہیں ہیں، تعارف اس کا نہیں ہے، وہ معروف نہیں ہے، نکارت ہے اس میں، انوننس، تو وہ آپ کے لیے ایلین ہے گویا۔ تو اس کی 2 قسمیں پڑھی تھی کہ اس میں ذات اور اس میں صفہ۔ ذات وہ کسی چیز کی ذات یعنی کوئی اس کی کوئی باڈی ہے، کوئی اس کا بینگ ہے، اور صفت یہ کہ جو اس کی کوئی صفت ہو، اور صفت بغیر ذات کے نہیں پائی جاتی، اس کے لیے کوئی ذات ہونا ضروری ہے۔ اور اس کی علامت عموماً تنوین ہوتی ہے، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش وغیرہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نکرہ ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ کبھی کبھی معرفہ پر بھی تنوین آ جاتی ہے، جیسے کہ معرفہ کی قسموں میں اس میں علم ہے۔ اس میں علم کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاص نام ہے، علامتی نام، وہ اس کا جھنڈا ہے، وہ اس کی ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ انڈیویجول کون ہے۔ اگرچہ وہ نام کئی لوگوں کا ہو تب بھی جس کو آپ نے وہ نام دیا ہے، جس نام سے آپ اس کو پہچان رہے ہیں، وہ تو وہ ایک ہی بندہ ہے جس کی آپ بات کریں، اگرچہ آپ کے جاننے والے 4-5 ہو تب بھی۔ تو اس طریقے سے خالد، اب دیکھیں اس پر تنوین ہے لیکن یہ نکرہ نہیں ہے، معرفہ، اس لیے کہ اس میں علم ہے، خاص نام ہے، تو کوئی بھی خاص نام معرفہ ہوتا ہے، معروف ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں کلیئر ہوتا ہے کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح کسی کی طرف اشارہ کیا جائے تو وہ بھی معروف ہوتا ہے، منادہ کسی کو پکارا جائے تو آپ جانتے ہیں آپ کس کو پکار رہے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی چیز جو کسی کی پوزیشن میں ہو، کسی کے اضافت میں ہو، کسی کے ساتھ اس کا تعلق ہو، فلاں کی کتاب، فلاں کا گھر، کا کی کے کر کے جو لگاتے ہیں انگریزی میں اپوسٹرافی ایس کے ساتھ لگاتے ہیں، یا آف کر کے لگاتے ہیں، بک آف فلان، تو اس صورت میں بھی وہ یعنی معروف ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر گاڑی کی اب بات نہیں ہو رہی، ہر گھر کی اب بات نہیں ہو رہی، بلکہ کسی خاص آدمی کے گھر کی بات ہو رہی، کسی خاص انسان کی بات ہے، کسی خاص چیز کی بات ہو رہی جو کسی سے متعلق ہو چکی۔ اسی طرح ضمائر جو ہوتے ہیں، یعنی ضمیر، پروناؤن، وہ بھی ہمیشہ آپ ظاہری بات ہے سوچ کے بات کرتے ہیں۔ میں جب میں کہتا ہوں تو مجھے معلوم ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات سب سے زیادہ آدمی جانتا ہے، اپنے آپ کو سب سے زیادہ پہچانتا ہے۔ سامنے والے سے جب بات کرتا ہے تم، تو وہ بھی اس کو بھی پہچانتا ہے، جس کے بارے میں بات کر رہا تھا وہ، تو اس میں تھوڑا اشتباہ ان میں سے تو ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے ذہن میں کلیئر ہوتا ہے کہ وہ کس کی بات کر رہا ہے۔ تو یہ ضمائر بھی بہت ہی زیادہ معروف ہوتی ہیں، معرفہ ہوتی ہیں، پہچانی جاتی ہیں۔ اور اس میں موصول، الذی وغیرہ، یہ وہ ہے جو کل آیا تھا، جس نے مجھے، تو وہ اشارہ جب ہم کرتے ہیں جس سے اور جو سے، تو وہ بھی معرفہ کی ایک قسم ہے۔ اسی طریقے سے کسی نکرہ کو ال لگا کر، یعنی لام تعریف اس پر لگا کر اس کو معرف باللام بنا لیا جاتا ہے، کہ معرفہ لام لگا کے بنایا گیا، یعنی رجلن پہ اگر ال لگا دیا تو الرجلو ہو گیا۔ اس میں بتایا تھا کہ اب جب ال لگا دیا تو تنوین اب نہیں پڑھیں گے، کیونکہ پھر وہ نکرہ نہیں رہا، معرفہ ہو گیا۔ تو تنوین تو عموماً علامت ہوتی ہے نکرہ کی، تو وہ نہیں ہوگی، اور المعرفہ کی تو دونوں علامتیں نہیں ہو سکتی، اسی لیے الرجلو ہوگا۔ پھر بتایا تھا کہ ان اسماء کو اگر ساتھ ساتھ رکھا جائے تو یہ مرکب بن جاتے ہیں، کمپاؤنڈ بن جاتے ہیں۔ اگر یہ پورے معنی دے دیں اپنے طور پر تو اس کو مرکب تام یا جملہ کہتے ہیں، اور اگر مکمل بات نہ سمجھ میں آئے، وہ حصہ بن سکتے ہیں جملے کے، تو اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں، یعنی وہ ابھی اس سے کچھ بات تو سمجھ میں آئی لیکن پوری بات واضح نہیں ہوئی، کچھ اور بھی اس میں چاہیے۔ مثلا حامد
کی گاڑی. اب کیا حامد کی گاڑی سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حامد کی گاڑی اچھی ہے یا حامد کی گاڑی یہ ہے، یہ اس رنگ کی ہے، اور جو بھی آپ کوئی بات کہیں تو اس کے آگے پیچھے کچھ اور ہونا چاہیے جو اس کی وضاحت کرے جو آپ کہہ رہے ہیں. تو یہ مرکب تو ہے لیکن جملہ مکمل نہیں ہے، بات مکمل نہیں، تو اس کو کہتے ہیں مرکب ناقص ہے، اس میں کچھ ڈیفیکٹ ہے، کچھ ویکنس ہے. پھر ویک یا ناقص جو جملے ہیں مرکبات ہیں ان کی کچھ قسمیں بتائی تھی کہ مرکب توصیفی ہے، اضافی ہے، عددی ہے، اشاری اور بھی. تو اس کا تذکرہ آہستہ آہستہ آتا جائے گا انشاءاللہ تعالی. مرکب توصیفی پھر ہم نے پڑھا تھا، اس میں بتایا تھا کہ دو حصے ہیں. پہلا حصہ موصوف کہلاتا ہے، دوسرا حصہ صفت. موصوف وہ جس کے بارے میں کوئی ڈسکرپشن دیا جا رہا ہو، جس کو سمجھایا جا رہا ہو، جس کے بارے میں کوئی خاص بات بتائی جا رہی ہو، خواہ وہ اچھی ہو بری ہو، اس کو کچھ کسی طرح سے ڈسکرائب کیا جائے، اس کا ڈسکرپشن ہے، ایڈجیکٹیو اس کے لیے کوئی لگایا جا رہا ہو. اور اس کے مقابلے میں وہ جو صفت ہے وہ خود اس کا ڈسکرپشن ہے. سو the person who is described اس کو کہیں گے موصوف یا منعوت بھی کہتے ہیں، جس کی نعت بیان کی جائے، جس کی کوئی بات بیان کی جائے. اور یہ صفت ضروری نہیں ہے کہ یہ اچھی ہو، بری بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتی ہے، یعنی کسی طرح اس کا کوئی ڈسکرپشن بنتا ہو جس سے وہ آئیڈینٹیفائڈ ہوتا ہو. تو اس کو کہیں گے مرکب توصیفی. موصوف صفت، موصوف صفت، پہلا حصہ موصوف دوسرا حصہ صفت، یہ مل کے مرکب توصیفی بنتے ہیں. اور انگریزی میں اس کے برعکس ہوتا ہے، اردو میں بھی اس کے برعکس ہوتا ہے. پہلے صفت آتی ہے پھر موصوف آتا ہے. ہم کہتے ہیں پرانی گاڑی، تو پرانی پہلے لاتے ہیں جو اس کی صفت ہے گاڑی کی، جبکہ عربی میں گاڑی پہلے آئے گی. السیارۃ یا سیارۃن نکرہ بنانا ہو تو قدیمۃن، تو ہم اس میں الٹا کرتے ہیں اردو میں، یا عربی میں کہہ لیجیے الٹا پڑھتے ہیں. پہلا موصوف دوسرا حصہ صفت. رجل صالح، رجل صالح نیک مرد، تو نیک بعد میں آیا اور مرد پہلے عربی میں. ٹھیک ہے. تو یہ بتایا تھا کہ جو معرفہ اور یہ مرکب توصیفی کی جو بات ہوتی ہے تو اس میں دونوں حصے ایک دوسرے کو کرسپونڈ کرتے ہیں، یعنی جو اس کی حالت ہے وہی اس کی حالت ہے چاروں زاویوں سے. یعنی اگر یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہوگا، یہ مؤنث ہے موصوف تو یہ صفت بھی مؤنث آئے گی، اگر یہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ، یہ نکرہ تو یہ بھی نکرہ. یعنی نمبر بھی اسی طریقے سے، اور ان کا ڈکلینشن یعنی اعرابی حالت بھی ان کی ایسی ہی ہونی چاہیے، ایگزیکٹلی سیم ہونی چاہیے. ایک اس میں استثناء ہے، وہ ابھی چھوڑ دیں، وہ جب آگے بات آئے گی تو چلیں گے انشاءاللہ اعراب کے بارے میں. ٹھیک ہے، یعنی ان کی مناسبت ہونی چاہیے. پھر مؤنث کے بارے میں پچھلے ہفتے دیکھا تھا چند روز پہلے کہ مؤنث دو طرح سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. ایک تھوڑا سا دوسرے انداز سے دیکھیے کہ بعض دفعہ اس پہ لفظی علامت ہوگی. کہا یہ تھا کہ ڈیفالٹ میں ہر لفظ مذکر ہے الا یہ کہ اس میں کوئی مؤنث کی علامت پائی جاتی ہے. تو مؤنث کی علامتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، یا تو وہ لفظی ہوں گی یا معنوی ہوں گی. لفظ سے مراد ہے کہ آپ لفظ دیکھ کے پہچان جائیں گے کہ ہاں اس میں کوئی علامت مؤنث کی ہے. وہ تین ہے: تا لگی ہو، تا مربوطہ جسے کہتے ہیں، تا آخر میں لگتی ہے گول تا، دو نقطے والی اوپر گول بنا کے، تو یہ جو تا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ مؤنث ہے. فاطمہ، دیکھیے آخر میں تا ہے، یہ مؤنث، لفظ مؤنث ہے. حمزہ نام مذکر کا ہے لیکن لفظ ذی طور پر، یہ لفظ اپنے طور پر یہ مؤنث لفظ ہے، لفظ کے اندر وہ تا علامت مؤنث کی ہے، گو یہ ہے مذکر کے لیے. ٹھیک ہے، تو اس سے کنفیوز مت ہوئیے گا. ایک چیز ہے وہ لفظی طور پر کیا ہے لیکن وہ استعمال کس کے لیے ہوتا ہے، وہ تو دونوں طرح سے. خلیفہ جیسے وہ بھی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طرح الف مقصورہ ہے دوسری علامت. الف مقصورہ یہ جو چھوٹی یا پر کھڑے زبر لگاتے ہیں ہمارے اردو میں لکھتے ہوئے، یحییٰ، عیسیٰ، موسیٰ، تو یہ جو نام ہے ان ناموں میں بھی یہ بھی مؤنث لفظی طور پر مؤنث ہے لیکن مذکر کے بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ ان انبیاء کے نام ہے. اور سلمہ، عظمہ، تو یہ جو نام ہے یہ بھی کھڑی زبر کے ساتھ لکھے جاتے ہیں الف مقصورہ کے ساتھ. اس کو کہتے ہیں چھوٹا الف. الف مقصورہ قصر کیا ہوا الف، چھوٹا الف، تو ہم ہمارے اس کو کھڑا زبر کر کے لکھتے ہیں، تو وہ ایک ہی بات ہے. تو یہ بھی مؤنث کی علامت ہے. اور الف ممدودہ بھی اس کے علاوہ آتا ہے، حمراء، زہراء، صحراء، تو یہ جو لفظ ہے یہ بھی مؤنث ہے. الف اور آگے حمزہ بھی لگا ہو تو یہ الف ممدودہ یعنی کھینچا ہوا الف، الف کو کھینچ بھی دیا، یعنی الف کو آگے مد لگا دیا. الف کے آگے اگر حمزہ ہو تو یہ مد بنتا ہے نا، تجوید کے اصول میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ مد کی علامت ہے. تو الف کے بعد اگر آگے حمزہ آئے تو یہ مد بنتا ہے، تو مد اس لیے اس کو کھینچا جائے گا. تو ذرا صحراء، زہراء، یہ. اس کے علاوہ جو معنوی ہے اس میں بعض حقیقی ہوں گے، یعنی وہ نام ہی کسی عورت کا ہے. وہ حقیقت میں کوئی چیز دیکھی جائے
تو وہ ہے ہی عورت کا نام. تو اگرچہ اس میں کوئی علامت تو نہیں ہے، جیسے زینب کے اندر کوئی علامت تو نہیں ہے، لیکن ایک عورت کا نام ہے تو حقیقی طور پر یہ مؤنث ہی ہے. دلہن یہ تو عورت ہی ہے اس لیے کہ دلہن عورت ہوتی ہے، اور ہند یہ عورت کا نام ہے تو اس لیے یہ مؤنث کہلائیں گے. اس کے علاوہ سماعی بھی ہوتے ہیں. سماعی کا مطلب یہ ہے کہ عربوں سے ایسا ہی سنا، عرب اس کو مؤنث ہی استعمال کرتے ہیں، جیسے دار، نار، شمس. تو یہ جو الفاظ ہیں عرب، ان میں کوئی علامت نہیں ہے مؤنث کی، نہ تا ہے، نہ الف مقصورہ ہے، نہ الف ممدودہ ہے، بس عرب اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ ان کی مرضی، ان کی زبان ہے. خواتین کے نام میں سے زینب، مریم کا تذکرہ ہوا تھا کہ بھئی خواتین کا خاص نام ہے تو عورت ہوگی. اسی طرح عورتوں کی جو خاص صفات ہیں وہ بھی عورت ہی ہوں گی. اسی طریقے سے تا مدورہ لگاؤ، بتایا تھا کہ کس کس طریقے سے لگ سکتا ہے. شروع میں الگ سے ہو تو گول تا ایسے لگاتے ہیں، ورنہ ایسے لکھنے کا طریقہ ہے. کچھ مذکر کے آگے بھی ایسے تا لگا ہوتا ہے، معاویہ، علامہ، طلحہ، اسامہ، خلیفہ. تو یہ سب بھی لفظی طور پر علامتیں تو مؤنث کے، لیکن یہ نام مذکر کے ہیں. الف مقصورہ میں بھی بتایا تھا اسی طریقے سے، اور یہ بھی کچھ مذکر کے نام ہو سکتے ہیں. الف ممدودہ اسی طریقے سے، صحرا، زہرا وغیرہ. پھر بتایا تھا کہ عربوں کے ہاں ایک طریقہ ہے کہ ملکوں کے نام، شہروں کے نام، قبیلوں کے نام، یہ سب بھی مؤنث ہوتے ہیں، جیسا کہ اکثر زبانوں میں ہوتا ہے. انگریزی میں بھی ملکوں کے نام مؤنث ہوتے ہیں. اسی طرح جسم کے وہ اعضاء جو جوڑے جوڑے ہیں وہ بھی مؤنث ہوتے ہیں. مثلا دونوں ہاتھ ہیں آپ کے، دو کان ہیں، دو آنکھیں ہیں، تو یہ سب مؤنث ہوں گے. جو جوڑے نہیں ہیں وہ مذکر ہوں گے. اس کے علاوہ کچھ ایسے ہیں کہ جو عربوں سے سن کے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ان کو مؤنثی استعمال کیا، جیسے بڑا جہاز، فلکن، عنکبوت، یہ جو مکڑی کا جالا ہے. سقر جہنم کا ایک نام ہے، جہنم میں ایک وادی. اسی طرح کے سکین، چھری کو کہتے ہیں. یہ سب بھی مؤنث لفظ ہے، عرب اس کو مؤنث لگتے ہیں. یہ سماعی ہے گویا. ٹھیک ہے، اب تھوڑی سی اس کی مشق کرتے ہیں. ہم نے بتایا تھا کہ کسی مذکر کو اگر مؤنث بنانا ہو اور اس میں یہ گنجائش ہو تو آگے تا لگا کے بنایا جا سکتا ہے. یہ عموماً صفات میں ایسا کرنا آسان ہوتا ہے. کوئی صفت ہو، صفت کا صیغہ ہو، تو اس کے اگر آگے گولتا لگا دی جائے تو وہ مؤنث کی صفت بن جاتی ہے. مثلا چچا کے لیے عربی زبان میں ام استعمال کرتے ہیں، ام، عین سے ام، امن، امن. اسے امی اگر کہیں گے، امی میرے چچا. اچھا، عربی میں یہ بھی ذہن میں رہے کہ چچا کا اگر مؤنث آپ سے پوچھا جائے تو آپ اردو میں تو کہیں گے چچی، لیکن عربی میں ایسا نہیں چلتا. عربی میں چچا کا مؤنث پھوپھی، خالہ جو ہے وہ ماموں کی مؤنث، اس طرح چلتا ہے. خالہ خالو نہیں چلتا، بلکہ خالہ ماموں، یعنی جو بہن بھائی ہیں ان کی نسبتیں چلتی ہیں ساتھ ساتھ. تو مذکر مؤنث کی نسبت وہاں ایسے ہوتی. تو امن، امی میرے چچا، اس کا مؤنث آئے گا امتی، امتی یا امتن. امتن گولتا لگا دیں گے، امن، امن چچا. امتن گولتا لگایا تو یہ مؤنث بن گئی. اسی طرح منافق، منافقن ہپوکریٹ مرد کے لیے ہوگا، منافقتن دیکھیے گولتا لگا کے اسی کو مؤنث بنا لیتے ہیں. معلمن استاد، معلمتن عورت کے لیے بنا دیا. جالسن ایک شخص جو بیٹھا ہوا اس کے لیے جالس کہتے ہیں مذکر. اگر کوئی بیٹھا ہوا، کوئی مؤنث چیز بیٹھی ہو تو اس کے لیے، یہ شخص یا ہستی بیٹھی ہو تو اس کے لیے جالستن. حاضر کوئی چیز جو مذکر پوزیٹو موجود ہو تو اس کے لیے حاضر بولیں گے، اور مؤنث ہو تو حاضرتن. طویل لمبا، اسی کو مؤنث بنانا تو طویلتن. تو یہ عموماً صفات میں ایسا کر لیتے ہیں بآسانی. کبیر بڑا، چھوٹا کرنا، اسی کو صغیر چھوٹا، اور مؤنث بنانا ہو تو کبیرتن، صغیرتن تو چھوٹا ہو جائے گا، اور تا لگایا تو مؤنث. بخیل کنجوس، بخیلتن کنجوس عورت کے لیے آ جائے گا. تو گولتا لگا کے آپ اس طریقے سے اس میں جو ہے وہ نئے نئے لفظ بنا سکتے ہیں. عربی میں گولتا لگا تو مؤنث بن جاتا ہے. عموماً صفات میں ایسا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے پچھلے ہفتے پڑھا تھا. تو یہ تھوڑی سی اس کی مشق اور کر لیتے ہیں. اس کا ٹرانسلیشن کیجیے اب اپنے طور پر کہ ایک بڑی مچھلی، ایک خاص مچھلی کی بات ہو رہی ہے. تو دا سے پتہ چلا کہ یہ معرفہ ہے، اور بتایا تھا کہ پہلے کس کا ترجمہ کریں گے؟ پہلے مچھلی کا ترجمہ کریں گے، ہے نا، کیونکہ موصوف پہلے آتا ہے. موصوف کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ بڑا ہے. تو یہاں پہ مچھلی، تو مچھلی کے لیے عربی میں کیا استعمال کرتے ہیں؟ سمک. تو السمک، اس لیے لگا رہے ہیں کہ د ہے، تو السمک. اور بڑے کے لیے کبیر، الکبیر، سو the big fish ہو جائے گا. A truthful mother، ماں کے لیے
ام یوز کرتے ہیں نا، امن، امن حمزہ سے، امن. ہمارے اردو میں جس کو امی کہتے ہیں، میری ماں لفظی معنی ہوئے، لیکن وہ اصل میں ہونا چاہیے امی، میری ماں، لیکن ہمارے ہم امی بولتے ہیں، ہمارے اردو میں اس کو تبدیل کر دیا گیا، ام بنا دیا گیا امی کے مقابلے میں. امی کے چونکہ ایک مطلب ناخواندہ کے بھی ہیں، یعنی جس کو لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو. بہرحال یہاں یا امی ماں کے معنی میں. تو امن، یہاں پہ ال نہیں لگائیں گے اس لیے کہ نکرہ ہے، تو امن اور ٹروتفل صادقتن. اب امن لفظی طور پر ہی جب خود ہی، یعنی ہمیں معلوم ہے کہ لفظ معنوی طور پر مؤنث ہے، اس میں بھلے لفظی طور پر کوئی علامت نہ ہو، نہ گولتا ہے نہ کچھ، لیکن ہے ماں، ماں تو مؤنث ہی ہوگی. تو اب ماں کے لیے صفت اس کی کیا لائیں گے؟ مؤنث ہی لائیں گے. تو اس کا خیال رکھیں گے کہ حقیقی مؤنث ہے یہ. تو امن صادقتن، سچی، تو اس میں صادق مت لے آئیے گا کہ گولتا نہیں ہے، یا امتن بنانے کی کوشش کریں اس کو، نہیں، امن صادقن. اسی طرح بڑی بہن، بہن کے لیے اخت استعمال کرتے، اخت، حمزہ خا تا، وہ بھی دکھاتا ہوں لکھا ہوا. تو اخت، اس میں دا ہے تو ال لگانا پڑے گا، الاخت. اور بہن ہے، مؤنث ہے، تو الکبیرۃ، تو ال بھی لگائیں گے اس لیے کہ دونوں مطابقت ہوتی ہے معرفہ، یہ موصوف صفت میں. معرفہ ہے تو دونوں معرفہ ہونے چاہیے. تو الاخت الکبیرۃ، کبیرۃ مؤنث لگائیں گے. ایک سمجھدار آدمی، آدمی کے لیے رجل نکرہ ہے تو تنوین کے ساتھ لگائیں گے، ال کی ضرورت نہیں ہے. اور حکیم ہے، رجل حکیم، دونوں نکرہ، دونوں پر بغیر ال کے. دا بلیک سٹون، کالا پتھر، حجر اسود اس کو ہم کہتے ہیں. تو اسود کالے کو کہتے ہیں، تو پہلے پتھر کے معنی الاسود، کیونکہ د ہے، سو الاسود، لیکن پہلے کیا ہے؟ پتھر. تو پتھر کو کیا بولتے ہیں؟ الحجر. تو الحجر الاسود، الحجر الاسود. تو پہلے پتھر کے لیے ترجمہ کریں گے اس لیے کہ موصوف پہلے آتا ہے. تو الحجر الاسود. آگے لمبا ہاتھ، ایک لمبا ہاتھ ہے. ہاتھ کے لیے یدن، ید کہتے ہیں، ید. اردو میں بھی کبھی بولتے ہیں ان کو، اس میں ید طولہ حاصل ہے، ید کہتے ہیں نا، ید، ید کے معنی ہاتھ. تو یدن کیونکہ نکرہ ہے تو تنوین کے ساتھ آئے گا، ال نہیں لگائیں گے. اور لمبا اس کے لیے طویل استعمال کرتے ہیں، لیکن ہاتھ جوڑا جوڑا ہے جسم کا، ہے نا، تو اس کو مؤنث، یہ مؤنث ہوتا ہے لفظ. تو کیا بولیں گے؟ یدن طویلتن، یدن طویلتن، طویلتن، طویل نہیں، طویلتن. اس کے بعد عورت د ہے تو ال کے ساتھ، تو کیا کیسے کریں گے؟ المرأۃ، المرأۃ، المرأۃ. اور وہی الطویلۃ، یہاں پر ال دونوں پہ لگائیں گے اس لیے کہ یہ معرفہ ہے، تو دونوں ایک دوسرے سے کورسپونڈ کرتے ہیں، موصوف صفت. المرأۃ الطویلۃ. دا شورٹ مین، چھوٹا آدمی، آدمی کے لیے رجل، اور د ہے تو الرجل، الرجل. اور چھوٹے کے لیے القصیر، دونوں پر ال لگائیں گے اس لیے کہ موصوف صفت ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں. روز د ہے لیکن تو ال لگائیں گے. الورد، اور اس کو الوردۃ مذکر مؤنث دونوں میں آتا ہے تو مؤنث بنا لیجیے، الوردۃ. اور لال کے لیے احمر مذکر اور اس کا مؤنث آتا ہے حمراء، حمراء. جیسے اسود سودا، احمر حمراء، اخضر خضراء، اس طرح سے آتا ہے. ابیض بیضاء، سفید. صحیح ہے. تو الوردۃ لال، الحمراء، الحمراء، الف مقصورہ، الف ممدودہ کے ساتھ لمبا، مؤنث کی علامت. برائٹ سن، سورج، اور نکرہ لانا ہے کیونکہ ہے. شمسن، شمسن، برائٹ، اس کے لیے منیر لا سکتے ہیں، منور لا سکتے ہیں، کیا ہوا برائٹنڈ کے معنی میں مفعول کے صیغے سے. تو شمسن، شمس بھی مؤنث ہے سماعی عربی میں، تو منیرتن مؤنث لگائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے ہو گئے. ٹھیک.
چلیے تو آج جو ہے نئی چیز پڑھتے ہیں تھوڑی سی، اور وہ ہے عدد. بتایا تھا کہ 4 آسپیکٹ سے ہمیں دیکھنا ہے اسم کو. تو ہم نے دیکھا اس کو معرفہ نکرہ کے عنوان سے، پھر ہم نے دیکھا اس کو ایک اور زاویے سے، یعنی کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. اگر مؤنث کی کوئی علامت ہو تو مؤنث، ورنہ مذکر. آج دیکھتے ہیں اس کو عدد کے حساب سے. عام زبانوں میں، اردو میں، انگریزی وغیرہ میں یہ واحد ہوتا ہے اور جمع ہوتا ہے، ایک یا ایک سے زیادہ. عربی میں 3 اس کی جو ہے تقسیم ہے: واحد، تثنیہ اور جمع. واحد، تثنیہ اور جمع. تثنیہ کا مطلب 2، ڈوئل. تو کوئی چیز 2 ہوگی، پھر اس کے بعد جمع ہوگی، تو جمع کم از کم 3 ہوں گے. 3 اور 3 سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں. 2 کو تثنیہ کہتے ہیں. مثنیٰ بھی کہتے ہیں اس کے لیے، لفظ مثنیٰ بھی استعمال ہوتا ہے. تو واحد، تثنیہ اور جمع. واحد، تثنیہ، جمع. واحد تو ہر وہ چیز ہے جو واحد ہے، آسان ہے اس کو سمجھنا یا دیکھنا، اس طور کہ اس پر عموماً تنوین ہوتی ہے. اگر وہ نکرہ ہو تو نکرہ جو ہے وہ عموماً واحد کی بھی علامت ہوتی ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک کے معنوں میں ہے. مطلب اگر قلم کہا جائے تو ایک قلم کے معنی اس میں پائے جاتے ہیں. کتاب، بیت، رجل، تو یہ واحد واحد ہو گئے. اب انہیں تثنیہ بنانا ہے، تو آج تثنیہ پڑھیں گے، جمع اگلے سبق میں پڑھیں گے. بس تثنیہ بنانے کا آسان قاعدہ ہے، الف نون اور یا نون لگا دیجئے. یہ اسٹیٹ بدل جاتی ہے، خالی وہ جو مرفوع منصوب مجرور جو ان کے ڈکلینشن ہے، اعرابی حالت ہے، اس کے وجہ سے یہ فرق آتا ہے. آپ اس کو فی الحال چھوڑ دیجئے. بس آپ خالی یہ یاد رکھیے کہ اگر کسی بھی تثنیہ کے آگے، مثنیٰ کے آگے، ڈوئل کے آگے یہ آنی اور عینی لگا دیں، یعنی الف نون اور یا نون لگا دیں، تو بس وہ تثنیہ بن جائے گا. جیسے قلمن ہے، قلمن کو 2 بنانا ہو، کہ 2 قلم کہنا ہو، تو کیسے کہیں گے؟ قلمانی یا قلمین. معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن کب قلمان یوز کرتے ہیں، کب قلمین یوز کرتے ہیں، وہ ہم ڈکلینشن کے سبق میں پڑھیں گے، اعراب کے سبق میں. وہ چھوڑ دیجئے. بس آپ ذہن میں یہ رکھیے کہ کسی بھی اسم کو اگر تثنیہ بنانا ہو تو اس کے آگے آنی یا عینی لگا دیں. کتابن ہے، کتاب کو 2 کتاب کہنا ہے تو آپ کہیں گے کتابانی. بیتن، 2 گھر بنانا ہو تو بیتانی، بیتینی، بیتانی، دونوں طرح ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ کہاں یہ استعمال ہوگا، کہاں، وہ اس کے الگ الگ مواقع ہیں، وہ آگے چلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں گے. تو آنی عینی، بس آنی عینی لگاتے جائیے، آپ کا تثنیہ بن گیا. مثلا کتاب سے پہلے آپ نے لگایا تو کتابانی، 2 کتابیں. کتابینی مطلب وہ یہ 2 کتابیں. سیارتن تھا، سیارتانی، 2 سیارہ، 2 گاڑیاں. سیارتین، ایک ہی بات ہے، 2 گاڑیاں. قلم، قلمانی، قلمینی، 2 قلم. بیتن، بیتانی، بیتین. رجل، رجلان، رجلین. امرأتن، امرأتان، امرأتین. اس طریقے سے ہوگا. ٹھیک ہے کہ آنی عینی لگاتے جائیے تو یہ سارے 2 بنتے جائیں گے. تثنیہ کیسے بنے گا؟ آنی عینی لگا کے. بس کل اتنا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو آسان سا بقیات کا، بالکل آسان. کہ تثنیہ کیسے بناتے ہیں؟ آنی عینی لگا کر. کسی بھی اسم کے آگے 2 لگا دیں تو اس سے 2 بن جائیں گے. ولدن، لڑکا، 2 بنانے ہو تو ولدانی، ولدینی. اسی طرح والد، باپ، اس کو 2 بنانے ہو تو 2 باپ، والدانی، والدینی. تو اب آپ کو پتا چلا کہ یہ والدین جو ہم کہتے ہیں امی ابا کے لیے، وہ اصل میں 2 باپ اس کا مطلب ہوتا ہے. لیکن عربی زبان میں ایک حسن یہ ہے کہ وہ عموماً جو ڈومیننٹ ہوتا ہے دونوں میں سے تثنیہ کے، اس میں سے اس کو لے لیتے ہیں، کہ جو ڈومیننٹ ہوتا ہے اس کو لے لیتے ہیں، اور اس سے مراد دونوں لیتے ہیں. تو اگر آپ یعنی کہیں گے والدانی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ 2 والد. بظاہر آپ نے والد سے 2 بنائے ہیں، لیکن اس میں والد والدہ دونوں شامل ہے. تو والدان کا مطلب ماں باپ. تو اردو میں ہم جیسے بولتے ہیں بالکل صحیح بولتے ہیں والدین، لیکن ہم خالی تثنیہ کا والدین والا یعنی صیغہ استعمال کرتے ہیں، والدان والا استعمال نہیں کرتے. وہ عربی میں کرتے ہیں. والوالدانی قرآن میں آتا ہے والوالدانی، ہے نا. تو کیونکہ وہ عربی میں تو وہ ڈکلینشن کا خیال ہوتا ہے، اردو میں ہمیں اس کی ضرورت نہیں، وہ ہماری اپنی زبان ہے، تو ہم نے خالی اس میں والدین لے لیا، مطلب اس کے 2 باپ، ماں باپ مراد. لفظی معنی لیکن وہ ہے اور مراد یہ ہے. اسی طریقے سے طالبان، طالبن، طالب کہتے ہیں اسٹوڈنٹ کو، طالبان 2 طالب، 2 اسٹوڈنٹ. تو آپ پوچھیں گے کہ یہ افغانستان والوں کو کیوں طالبان کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ فارسی کی ترکیب ہے. فارسی میں آنی الف نون جب لگاتے ہیں تو وہ جمع کا صیغہ بنتا ہے.
صحیح ہے, مسلمانان ہند, تو وہاں ایسے ہے. لیکن اردو میں اگر مسلم, عربی میں مسلم ہوگا, مسلم, تو دو اگر کہنا ہو تو مسلمانی اور مسلمینی, مؤمن مؤمنانی مؤمنینی, اور مسلمتن اگر ہے تو مسلمتانی مسلمتینی. تو وہ چونکہ آخر میں گولتا ہے اس کے ساتھ آنی عینی لگا دیجیے. تو اسی طریقے سے عورتوں کا بھی, مذکر کا مؤنث کا, سب کا آنی عینی لگاتے جائیے, تثنیہ بنتا جائے گا. تو جیسے حضرت عمر فاروق اور ابوبکر صدیق کی بات کریں گے تو کہیں گے عمران, مراد ہوگی دو عمر, لیکن اصل میں مراد ابوبکر اور عمر ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے عربی زبان میں, کسی ایک لفظ کو جو ذرا عربی حساب سے ڈومیننٹ ہو یا جس کو استعمال کرنا آسان ہو. اب یہاں ابو بکر صدیق زیادہ ڈومیننٹ ہے, زیادہ رتبے میں اونچے ہیں, لیکن ابو بکر کے ساتھ بنانا تثنیہ آسان نہیں ہے, کیونکہ وہ دو لفظ کا مجموعہ ہے, مرکب ہے وہ جملہ, یعنی ان کا نام. تو اس لیے ان کی جگہ عمر کو لے لیا, تو عمران, دو عمر, دو عمر سے مراد ابو بکر اور عمر. حسنان, اسی کا جو ہم دوسرا حسنانی حسنین, حسن کے معنی اچھا, حسنان دو حسن, دو اچھے. حسنین تو دو حسنین یعنی دو اچھے, وہی حسنانی آنی عینی, حسنانی دونوں ایک ہی معنی کہ دو اچھے. تو دو اچھے کون؟ حسن اور حسین. تو حسن ہی کو ڈبل کر دیا کیونکہ حسن اس میں ڈومیننٹ بڑے ہیں, اس لیے حسنانی. تو حسنین, حسنین کریمین, آپ نے سنا ہوگا کہتے ہیں حسنین کریمین, کہ دو حسن, نوبل, مکرم, معزز. اسی طریقے سے مکہ اور مدینہ یہ دو حرم ہے, تو کیا کہتے ہیں؟ حرمانی حرمینی حرمینی. تو کیا کہتے ہیں؟ حرمین شریفین, آپ نے سنا ہوگا حرمین شریفین, ہے نا. خادم الحرمین الشریفین, خادم حرمین شریفین کے جو ان کے بادشاہ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ لقب استعمال کرتے ہیں نا, اس کے خادم خدمت کرنے والے ہیں. تو حرمین دو حرم, مکہ اور مدینہ. شریفین اسی طرح دیکھیے موصوف صفت بنایا ہے تو وہ اسی حالت میں بھی لائے, دونوں پر ال بھی لائے. خادم الحرمین الحرمینی الشریفینی, دونوں کو تثنیہ میں بھی لائے, دونوں کو مذکر بھی لائے, تو پورا رعایت کی. ٹھیک ہے, یہی طریقہ ہے. چلیے مورفولوجی میں یہ آپ کو گردان یاد ہونی چاہیے, پکی ہو گئی ہوگی, ایک دوسرے کو سنا لیا کیجیے, پکا کر لیجیے. ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہن, انتا انتما انتم, انتی انتما انتن, انا نحن. اور پھر اس کے ساتھ آپ نے اگلی بھی پڑھی تھی ماضی کی, آج ایک اس میں نئے اس کے ساتھ پڑھ لیجیے. وہ کیا ہے بھائی؟ عبدا سے آپ نے پہلے پڑھی تھی, عبدا عبدا عبدو عبدت عبدتا عبدنا, عبدتا عبدتما عبدتم, عبدتی عبدتما عبدتن, عبدتو عبدنا. اور یہ آپ نے پڑھی تھی اس صورت میں کہ یہ اتنے 14 صیغے ہیں کل. ٹھیک ہے نا, کہ یہ ایکٹیو وائس ہے, یعنی معروف ہے. معروف کا مطلب یہ کہ جس میں فاعل اور مفعول موجود ہو, فاعل اور فعل موجود ہو, سوری فاعل اور فعل موجود ہو, کام کرنے والا ہے اور کام ہے, تو جملہ مکمل ہو گیا. اس نے عبادت کی, بس جملہ مکمل ہو گیا. ایک تو اس میں دراسا کا پہلے بنا لیتے, پھر ایک مجہول کی آج پڑھیں گے کہ وہ کیسے کرتے ہیں. دراسا سے بنا, یہ کیسے ہوگا؟ تو دراسا اس نے پڑھا, صحیح ہے. تو دراسا, درسا الف لگا دیں گے, درسا, صحیح ہے نا. تو ان دو مردوں نے پڑھا, درسو ان سب مردوں نے پڑھا, درست اس ایک عورت نے پڑھا, درستا ان دو عورتوں نے پڑھا, درسنا ان ساری عورتوں نے پڑھا, درستا تو نے پڑھا اے مرد, درستما تم دو مردوں نے پڑھا, درستم تم سارے مردوں نے پڑھا, درستی تم ایک عورت نے پڑھا, درستما تم دو عورتوں نے پڑھا, درستن تم ساری عورتوں نے پڑھا, درستو میں نے, مرد ہو یا عورت, میں نے پڑھا, درسنا ہم سب نے پڑھا. صحیح ہے, یہ تو ہو گیا. اب اسی کو اگر مجہول بنا لیا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ میں نے پڑھا نہیں, مجھے پڑھایا گیا. اس نے پڑھا, اسے پڑھایا گیا. تو اب اسے پڑھایا گیا, پڑھانے والا کون ہے اس کا تذکرہ نہ بھی کیا جائے تو کوئی بات نہیں. تو جو شخص جس کو پڑھایا جائے اس کو کہتے ہیں مفعول, لیکن عربی میں اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں نائب فاعل, کیونکہ وہ فاعل کی جگہ آ جاتا ہے. بہرحال وہ آگے سبق میں پڑھیں گے تفصیل سے. ابھی خالی آپ اتنا یاد رکھیں کہ جس طرح معروف کا صیغہ, یہ جو معروف کا صیغہ آپ نے بنایا, ایکٹیو وائس کا صیغہ بنایا ہے, اسی طریقے سے مجہول کا بھی صیغہ ہوتا ہے جس میں کام کرنے والے کا پتہ نہ ہو تب بھی اندازہ ہو جاتا ہے, پیسو وائس جس کو ہم کہتے ہیں. اور اس کے اندر طریقہ کیا ہے خالی کہ اس کا صیغہ تھوڑا سا بدل دیتے ہیں. دراسا بھی آپ نے پڑھا تھا نا, دراسا, اس کو دوری سا کر دیں,
दूरिसा, दूरिसा, तो दरसा से दूरिसा, बस खाली ये हरकत इतनी सी तब्दील करनी है। तो अब आपने अगर दरसा वाली याद कर ली थी तो उसको खाली दूरिसा करके पूरी इबारत वही हो जाएगी, आखिर तक पूरा सीगा वही चलेगा। तो आप क्या कहेंगे, दूरिसा, दूरिसा, दूरिसू, दूरिसत, दूरिसता, दूरिसना, दूरिस्ता, दूरिस्तुमा, ये पूरा ऐसे चलेगा। दूरिस्तुम, दूरिस्ती, दूरिस्तुमा, दूरिस्तुन्ना, दूरिस्तु, दूरिसना, वही 14 सीगे हैं, बस खाली दरसा को दूरिसा, दूरिसा कर दिया खाली। फ़अला को फ़ुइला, अबदा को उबिदा, कतबा को कुतिबा, अकला उकिला, खरजा खुरिजा, जलसा जुलिसा, फतहा फुतिहा, नसरा नुसिरा। जितने भी हैं सुलासी मुजर्रद के 3 हरफी जो होते हैं उनको बस इस स्केल पे तब्दील कर दिए, मजहूल का स्केल बन जाता है सुलासी मुजर्रद में, और इससे आप बासानी उसको मजहूल बना लेते हैं, पैसिव वॉइस, मतलब उसका पूरा होगा। खाली दुरिसा कह के आपने कह दिया कि उसको पढ़ाया गया, दुरिस्तु मुझे पढ़ाया गया, दुरिसना हमें पढ़ाया गया, हमें तो ऐसे पढ़ाया गया, दुरिसना कदा हमें तो ऐसे पढ़ाया गया। तो ये जो है बहुत आसानी से एक मारूफ जुमला मजहूल बन जाता है अरबी जबान में, ठीक है। तो बस ये अगर वो आपने गर्दन याद कर ली तो इस वाली को भी जरा सा मुंह के लिए मुश्किल होगा टंग ट्विस्टर होने की वजह से, लेकिन कोई इतना खास यानी डिफरेंस नहीं है। सारे वो आगे जो लगे हुए हैं अलामतें वो वही हैं जो कि आप पहले देख चुके हैं, बस उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए और उसके साथ इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। तो मजहूल का सीगा बनाने के लिए बस उस फ़अला को फ़ुइला किया जाता है, दरसा का दूरिसा, तो इससे आपके लिए वो एक सीगा इजाफी तौर पर समझना या याद करना आसान हो जाएगा। किताबुल असासी यहाँ तक कई दफा दोहराया जा चुका है तो आसान है वो। उसमें एक लफ्ज आपके लिए क्या था, कुर्रासा नोटबुक, और कौन सा एक आध दो लफ्ज थे, ज्यादा उसमें थे नहीं। मकाद बैठने की जगह जो है, मकतब डेस्क के लिए इस्तेमाल होता है, टेबल के लिए। तो ये गिनती के कुछ लफ्ज है ना, और उसको दोबारा देख लेंगे, जरा आगे पहले देख लेते हैं फिर पीछे आ जाते हैं, या चलिए पीछे से चलते हैं ताकि वो तरतीब हमारी रहे। हुजरतुद दिरासा के अल्फाज थे क्लासरूम के। कुर्रासा किताब, आप जानते हैं नोटबुक के लिए कुर्रासा इस्तेमाल होता है, कलम, और मिस्तरा सतर खींचने का आला, रूलर। मकाद डेस्क के लिए, चेयर के लिए इस्तेमाल होता है, सीट के लिए सोफा। मकतब डेस्क के लिए, सबूरा बोर्ड। फिर अगले वाले में इन्होंने कुछ संदूक, वही संदूक जिसे हम कहते हैं बॉक्स। तबाशीर, ये तबशूरा की जमा, चौक के लिए इस्तेमाल होता है। बाब दरवाजा, नाफिजा खिड़की। हकीबा बस्ता, बैग वगैरह, लगेज। कुर्सी आप जानते हैं, फौका किसी चीज के ऊपर। मसाहा मसाह करने वाला, जिससे मिटा दिया जाए, पोंछ दिया जाए। मकतबा लाइब्रेरी। और बिताका, ये जो कार्ड होता है, लाइब्रेरी कार्ड या कोई भी कार्ड। खरीता, ये मैप के लिए इस्तेमाल होगा, नक्शा। हामिल होल्डर। इसी तरीके से ये किसी चीज के ऊपर हो तो उसके लिए फौका का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ये गुजरना, ट्रैफिक, ट्रैफिक के लिए इन्होंने कुछ बताए थे आपको। सैयारा, सैयारतुन, ये गाड़ी। और हाफिला बस के लिए इस्तेमाल करते हैं। शाहिना ट्रक। दर्राजा साइकिल। तो इसकी अलामतें जो सिग्नल जो है, इशारतु मुरूर, तो चलने की जो ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक सिग्नल। तो अहमर लाल के लिए, असफर पीला, अखदर ये सब्ज हरे के लिए। और ये मुजक्कर लफ्ज है, इनकी मुन्नस अगर देखेंगे तो हमरा, सफरा, खदरा, तो ये सारे हैं। किफ के मायने, ये अमर का सीगा यानी कमांड है, हुक्म दिया जा रहा है, किफ रुक जाओ, खड़े हो जाओ, स्टॉप के मायने में स्टॉप। इस्ताइद तैयार हो जाओ, बी रेडी। सिर चलो, तो ये तीनों के मायने इस तरह ये अमर के सीगे हैं। रजुल मुरूर ट्रैफिक कांस्टेबल के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो आदमी जो कि ट्रैफिक के वक्त होता है। ट्रैफिक का आदमी मतलब चलाने का आदमी जो उसको है, कांस्टेबल। मौक़िफ़ु सय्यारात, कार पार्क, जहाँ पे कार खड़ी होती है, पार्क करती हैं। रुख़सतु क़ियादा, ड्राइविंग लाइसेंस।
طریق راستے کے لیے استعمال کرتے ہیں، محطہ اسٹیشن، شمال جنوب شرق غرب، بوصلہ کمپس، پھر یہ سوق. الدرس الرابع، چوتھا سبق ہے یہ. السوق بازار. لحوم لحم کی جمع ہے، گوشت میٹ. سمک مچھلی کے لیے. دجاج چکن. جزار بچر. تو نئے الفاظ آج کیا ہے؟ خبز. خبز آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، خبز کے معنی روٹی، نان، کسی بھی قسم کا جو روٹی ہوتی ہے اس کے لیے، بریڈ کے لیے استعمال کرتے ہیں خبز، ہر ٹائپ کے لیے استعمال کر لیتے ہیں. بیض انڈے کو کہتے ہیں. حلیب دودھ، لبن بھی کہتے ہیں دودھ کو. جبن پنیر چیز. اور یہ جبن کے ایک اور معنی جو ہے ویسے بزدلی کے بھی ہوتے ہیں، وہ جو دعا میں آتا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من البخل والجبن، تو پناہ مانگتا ہوں میں آپ کی کنجوسی سے اور بزدلی سے. برتقال اورنج. تفاح سیب. موز کیلا. جزر گاجر. اب اس سے کنفیوز ہو سکتا ہے کبھی جزار سے، جزار جو ہے وہ بچر ہے اور یہ گاجر ہے جزر، یہ گاجر جو ہے اسی کو جزر بنا لیا ہے. خیار کھیرا کیوکمبر. خیار ویسے ککڑی کے لیے زیادہ استعمال کرتے ہیں، دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ ایک ہی نسل کی چیزیں دونوں، خیار ککڑی وغیرہ. اور زیادہ کیوکمبر کے لیے، کیونکہ ہاں اچھا قرآن میں جو آیا ہے کہ کیا کہتے تھے کہ جو سوال کرتے تھے کہ مختلف ان کو چیزیں چاہیے تو اس میں ککڑی کا تذکرہ ہے. وقصہ، تو قصہ جو ہے قصہ یہ جو ہے یہ اس کے لیے ککڑی کے لیے زیادہ اچھا لفظ ہے. اور خیار کیوکمبر کے لیے. طماطم آسان ہے، ٹماٹو کو انہوں نے طماطم بنا لیا. بطاطس پوٹیٹو، پی نہیں ہوتا با ہوتا ہے تو اس کو تو بطاطس ایسے یاد کر لیجئے. بصل انین کے لیے. پیاز. ارز یہ جو ہے چاول، ارز. ذرا یہ بھی ہم کہتے ہیں نا بہت، یعنی وہ اس کے جو کیا کہتے ہیں یہ بھٹے کے جو دانے ہوتے ہیں مکئی، تو ذرا. حذاء جوتے. فستان فراک کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور نقود نقد کی جمع ہے کیش. سوق وہی بازار. جزار فی السوق، یہ جو قصائی ہے یہ بازار میں ہے. جزار فی السوق، جزار فی السوق. لحوم دجاج سمک گوشت مرغی اور مچھلی. حلیب دودھ. جبن پنیر بیض انڈے. وہی سارے الفاظ ہیں، دوبارہ مختلف انداز سے لائے. جزر بطاطس. خیار بصل طماطم. ٹھیک ہے. برتقال تفاح موز. خبز ارز بطاطس. حذاء فستان نقود. تو سارے یہی لفظ ہیں. اب بتا رہے کسی چیز میں اشارہ کرنا ہو تو ایسے کہہ سکتے ہیں ھذا خبز، یہ خبز ہے، یہ روٹی ہے، بریڈ ہے، نان ہے. کسی کے لیے بھی خبز استعمال کر لیتے ہو، ھذا خبز. ھذا سمک، یہ مچھلی ہے. ھذا موز، یہ کیلا ہے. اسی طریقے سے یہ مختلف چیزوں کو پہچاننے کی آپ سے درخواست ہے، آپ پہچانتے ہیں بآسانی. هذا موز، هذا حذاء، هذا تفاح، هذا جزار، هذا بیض، هذا خبز، هذا برتقال. یہ سارے آپ کو یاد کرا رہے ہیں کس طریقے سے. الکتاب فی الحقیبہ، تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کون سی چیز کہاں ہوتی ہے. کتاب یہ اپنے بستے میں ہے، بیگ میں ہے. الطباشیر فی الصندوق، چوکس یہ صندوق میں ہے. البیض بلکہ البیض فی الصندوق، انڈے یہ بھی باکس میں ہے، یعنی اس کا اپنا جو باکس ہوتا ہے. القلم فی الحقیبہ، قلم بھی بستے میں ہے. بیض بطاقہ برتقالہ، با کی تیاری کرا رہے ہیں کہ با کیسے لکھتے ہیں، لکھنے کا طریقہ سارا.
بس اس کو وہاں چھوڑ دیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ اب اگلا سبق جو ہے اس سے ہمیں کچھ ایکشن وہ سکھائیں گے، تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ بہت ایک نئی ووکیبلری آپ کو بہت زیادہ آسانی سے سمجھ میں آنے لگے گی کہ یہ کیا چیز ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس کو لے کے اگلے ہفتے چلیں گے. جی ابراہیم علیہ السلام کی بات چل رہی تھی. تو دعوت الوالد، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو انوائٹ کیا، دعوت دی، پکارا، بلایا دین کی طرف، اسلام کی طرف. وَأَرَادَ إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا، ان يدعو، کہ وہ بلائیں، پکاریں، دعوت دیں، والدہ، اپنے والد کو، ایضاً، کو بھی، اپنے والد کو بھی دعوت دیں، دین کی طرف بلائیں جیسے کہ سب کو بلایا تھا. فقال له، تو انہوں نے کہا ان سے، تو انہوں نے کہا اس سے یعنی اپنے والد سے، یا ابتی، اب یہ قرآن کا حصہ ہے، یا ابتی، اے میرے باپ، اے میرے والد صاحب، اے میرے ابو، اے میرے پیارے ابا جان، لما تعبدو، لما، کیوں، کیوں کر، کیوں آپ عبادت کرتے ہیں، لما تعبدو ما لا يسمع، وہ جو نہیں سنتا، اس کی جو نہیں سنتا، ولا یبصر، اور جو نہیں دیکھتا، جو سنتا نہیں ہے، جو دیکھتا نہیں ہے، آپ اس کی کیوں عبادت کرتے ہیں. وَلِمَ تَعْبُدُ، اور کیوں آپ عبادت کرتے ہیں، ما لا ينفع، جو نفع نہیں دیتا، ولا يضر، اور نقصان نہیں پہنچا سکتا. یا ابتی، اے میرے ابا، لا تعبد الشیطان، شیطان کی بندگی نہ کرے. یا ابتی، اے میرے ابا، اعبد الرحمن، اعبد الرحمن، لیکن ملا کے پڑھیں گے تو یا ابتی اعبد الرحمن، اے میرے ابا، رحمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو لقب ہے الرحمن، ان کی بندگی کیجیے، اللہ کی بندگی کیجیے، رحمان کی بندگی کیجیے. اعبد الرحمن. غضب والد ابراہیم، تو غصہ آ گیا والد ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے والد کو. وقال، اور کہا، انا اضربک، کہ میں تجھے ماروں گا، میں تجھے پیٹوں گا. فترکنی، پس مجھے چھوڑ دے. ترک اردو میں بھی کرتے ہیں نا، ترک کا مطلب چھوڑ دینا. فترک، تو چھوڑ دے، نی، مجھے. ولا تقل، اور کچھ مت کہہ، شیئن، کچھ نہ کہہ، اور نہ کہہ کچھ، نہ بول کچھ، آگے مزید کچھ مت بولنا اس سے. وکان ابراہیم حلیما، اور ابراہیم علیہ السلام حلیم تھے، پیشنٹ تھے، بہت بردبار تھے. فقال لوالدی، تو اپنے والد سے انہوں نے کہا اپنے والد سے، سلام علیک، کی بھی قرآن کا حصہ کہ تم پر، یعنی آپ پر سلامتی ہو. وقال له، اور ان سے کہا، انا اذهب، میں جا رہا ہوں، من ہنا، یہاں سے، وادعو ربی، اور میں دعا کروں گا اللہ سے، میں دعا کرتا ہوں اپنے رب سے. وتأسف ابراہیم جدا، اور افسوس کیا ابراہیم علیہ السلام نے بہت زیادہ. واراد، اور انہوں نے ارادہ کیا، ان یذهب، یہ کہ وہ چلے جائیں، الی بلد آخر، دوسرے شہر. وَيَعْبُدَ رَبَّهُ، اور وہ بندگی کریں، عبادت کریں اپنے رب کی. وَيَدْعُوَ النَّاسَ إِلَى اللَّهِ، اور یہ کہ وہ بلائیں لوگوں کو، دعوت دیں لوگوں کو، إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف. إِلَى مکہ. وَغَضِبَ قَوْمُ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کی قوم یعنی ان کے لوگ وہ بھی بہت غصہ ہوئے. وَغَضِبَ الْمَلِكُ، اور بادشاہ بھی غصہ ہوا. وَغَضِبَ والد ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی غصہ ہوئے. وَأَرَادَ ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا، ان یسافر، یہ کہ وہ سفر کرے، الی بلد آخر، تو دوسرے شہر کی طرف، ایک دوسرے شہر کی طرف. وَيَعْبُدَ فِيهِ، اور وہ عبادت کرے اس میں، اللہ کی. وَيَدْعُوَ، اور وہ پکارے، بلائے، دعوت دے، الناس، لوگوں کو، الی اللہ، اللہ کی طرف. وخرج ابراہیم، تو نکلے ابراہیم علیہ السلام، من بلدہ، اپنے شہر سے، اپنے ملک سے. وودع والدہ، اور انہوں نے الوداع کا، ودع یودی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو الوداع کہنا، یعنی آخری جو فیئرویل کرتے ہیں وہ. ودع والدہ، اپنے والد کو انہوں نے خدا حافظ کیا. وقصد ابراہیم، ارادہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا، مکہ کی طرف چل پڑے، قصد وہاں کا کیا. ومعہ، اور ان کے ساتھ کون تھی، زوجہ ہاجر، اور ان کے ساتھ ان کی بیوی ہاجر تھی. وکانت مکہ، اور مکہ، لیس فیہا عشب ولا شجر، اس میں کوئی جھاڑی، بیل بوٹے، پھل، یہ کیا ہوتے چھوٹے چھوٹے درخت، ایسی کوئی سبزہ نہیں تھا. ولا شجر، نہ اس میں کوئی درخت تھے، نہ کوئی سبزہ تھا، نہ کوئی گھاس پھوس
جو ہوتی ہے گھاس وغیرہ، یہ سبزہ وغیرہ، یہ بھی نہیں تھا. عشبن ولا شجر، اور نہ کوئی درخت تھے، چھوٹے بھی نہیں بڑے بھی نہیں. وکانت مکہ، اور مکہ لیس فیہا بئر، اس میں بئر نہیں تھے، بئر کنویں کو کہتے ہیں، تو اس میں کنویں نہیں تھے. ولا نہر، نہ اس میں کوئی دریا سمندر وغیرہ تھے، نہ اس میں کوئی نہریں تھی. وکانت مکہ، اور مکہ لیس فیہا حیوان، اس میں تو کوئی جاندار نہیں تھے، یعنی حیوان بھی نہیں تھے. ولا بشر، نہ کوئی انسان تھے. ووصل ابراہیم، پہنچے ابراہیم علیہ السلام الی مکہ، مکہ. ونزل فیہا، تو وہاں اترے، یعنی اپنی سواری سے اترے. وترک ابراہیم، اور چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے زوجہ ہاجر، اپنی بیوی ہاجر کو. وولدہ اسماعیل، اور اسماعیل اپنے بیٹے اسماعیل کو. ولما اراد، اور جب ارادہ کیا ابراہیم نے، ان یذهب، یہ کہ وہ چلے جائیں، واپس لوٹ جائیں. قالت زوجہ ہاجر، تو ان کی زوجہ، ان کی بیوی ہاجر نے کہا، الی این یا سیدی، کہاں جا رہے ہیں اے میرے مالک، اے میرے سید، اے میرے ماسٹر، اے میرے آقا، ایسے جیسے بول دیتے ہیں شوہر، یا بول دیا کرتے تھے ایک زمانے میں شوہر کو. اتترکنی ہونا، آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں یہاں پر، اس جگہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اتترکنی ولیس ہونا ماء ولا طعام، آپ مجھے چھوڑ کے یہاں جا رہے ہیں اس حال میں کہ یہاں نہ پانی ہے اور نہ کھانا. یہ واو حالیہ کبھی کبھی اس طرح سے آتا ہے. حال یہ ہے کہ نہیں ہے یہاں پر پانی، ماء ولا طعام، اور نہ کھانا. هل امرک اللہ بہذا، کیا حکم دیا ہے آپ کو اللہ نے اس کا، یعنی کہ اللہ کے حکم سے آپ ایسا کر رہے ہیں. قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا، نعم، جی ہاں. قالت، تو کہا حاجرہ نے، کیا کہا؟ قالت نے کہا حاجر نے، اذن لا یضیعنا، تو پھر ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی ضائع نہیں کریں گے. اللہ ہمیں ضائع، تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. بئر زمزم، زمزم کنواں، زمزم کا کنواں. وعطش اسماعیل مرتن، ایک مرتبہ پیاسے ہوئے اسماعیل علیہ السلام. ایک وقت آیا کہ پیاسے ہوئے، جب کھانے پینے کو نہیں تھا، ختم ہو گئے سب کچھ، بچے تھے چھوٹے. وارادت امہ، تو ان کی اماں نے ارادہ کیا، ان تسقیہ، یہ انا نے یہ غلطی سے لکھ دیا، ان تسقیہ، کہ وہ ان کو پلائے، ماء، پانی. لیکن این الماء، پانی کہاں ہے؟ ومکہ، اور مکہ لیس فیہا بئر، اس میں تو کوئی کنواں نہیں تھا. ومکہ لیس فیہا نہر، مکہ میں تو کوئی دریا بھی نہیں تھا. وکانت ہاجر، اور حاجر یعنی حاجرہ، تطلب الماء، تلاش کرتی رہی پانی. وتجری، اور دوڑی، من الصفا، صفا سے، الی المروۃ، مروہ تک. ومن المروۃ، اور مروہ سے، الی الصفا، صفا تک. ونصر اللہ ہاجر، مدد کی اللہ نے ہاجر کی. ونصر اسماعیل، اللہ نے مدد کی اور اس نے اس مدد کی. ونصر، اور اس نے مدد کی، تھرڈ پرسن سنگولر ہے نا، جیسے عبدہ درسہ میں ہے اسی طرح. اور مدد کی اس نے اسماعیل کی. فخلق لہما ماء، تو پیدا کیا اس نے ان دونوں کے لیے، لہما، ان دونوں کے لیے، ماء، پانی. وخرج الماء من الارض، اور نکلا پانی زمین سے. وشرب اسماعیل، تو پیا اسماعیل علیہ السلام نے. وشربت، اور پیا ہاجر، ہاجر نے. وبقی الماء، اور پانی بچا رہا. فکان بئر زمزم، اور یہ بن گیا زمزم کنواں، زمزم کا کنواں. فبارک اللہ، تو برکت دی اللہ نے، فی زمزم، زمزم میں. وہذہ، یہ ہی البئر، یہی وہ بئر ہے، یہی وہ کنواں ہے. التی، جس سے یشرب منہ الناس، جس سے پیتے ہیں لوگ، فی الحج، حج کے زمانے میں. ویأتون بماء، اور لے آتے ہیں پانی کو، زمزم کے، زمزم، الی بلدہم، اپنے ملکوں میں، اپنے ملک و شہروں میں. حل شربت ماء زمزم، کہ آپ نے زمزم پیا ہے؟ یقیناً پیا ہے. الحمدللہ. اس کو یہاں انشاءاللہ تعالیٰ چھوڑتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے خواب سے. انشاءاللہ تعالیٰ جمعے کے دن پڑھیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ آہستہ آہستہ چیزیں جمع ہو رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ ہمت اور حوصلے سے چلتے رہیے، چیزوں کو دیکھتے رہیے. اللہ نے چاہا تو چند ہفتوں میں، 3 سے 4 مہینے کے اندر ہم کافی کچھ سمجھنے لگیں گے. اللہ اپنا فضل فرمائے. السلام علیکم.